السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کلیئر ہے؟ وائس آ رہی ہے؟ آواز کلیئر ہے؟ جی آواز کلیئر ہے اصغر بھائی؟ جی کلیئر ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. ہم لوگ شروع کرتے ہیں کلاس. اور آج کی کلاس میں ہم لوگ لیسن 1 جو پہلا سبق ہمارا چل رہا ہے اس میں جو مشق آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو مشق ہے، یہ جو پہلا سبق ہے نا اس کا دو حصہ ہے. پہلے اسما کا اعراب بتایا گیا ہے، یعنی ناؤنس کا، اسم کا اعراب، اور اس کا دوسرا پارٹ ہے افعال کا، افعال کے اعراب. ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل کا اعراب بتایا گیا ہے. تو فعل کا اعراب ابھی ہم لوگ آئے نہیں ہیں، صرف اسما یعنی کہ اسم کا اعراب ٹاپک ہمارا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسم کے اعراب کے سلسلے میں، یعنی کہ اسم کا جو اعراب ہے اس سلسلے وہ ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ. اب اس کے اندر میں جو مشق آتا ہے تو وہ مشق ہم لوگ آج کریں گے. ٹھیک ہے، جو اسم کے تعلق سے جو مشق ہے وہ ہم لوگ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک منٹ رکیے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا بلیک اینڈ وائٹ والا PDF ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بغل میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلر والا PDF بھی ہے. تو آپ کے پاس جو کتاب ہے جو آپ لوگ خریدے ہیں وہ یہ کتاب ہے جو اکثر یوز کیا جاتا ہے، جو آپ اس کے سامنے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تمارین ہی ہم لوگ کر رہے ہیں. ایک منٹ.
جی تو امید ہے آپ اسکرین دیکھ رہے ہوں گے. یہ تمارین نوگاش کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بلیک اینڈ وائٹ والا ہے, یہ کلر والا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ صاف جو ہے میرے خیال سے بلیک اینڈ وائٹ والا ہی نظر آ رہا ہے زیادہ صاف. یہ دیکھیے اس پہ دیکھیے بہت سارا سائڈ بائی سائڈ ہے. تو کوئی بات نہیں, پہلے بلیک اینڈ وائٹ والے سے کرتے, پھر کلر کا ضرورت پڑے گا تو اس میں ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمارین مشقیں. تو پہلا ٹاسک کیا ہے ہمارا, جو پہلا کوشچن ہے, ہم لوگ اب تک اسٹڈی کیا کیے ہیں, اسم جو ہے جیسے کہ اچھا یہیں پہ آ رہا ہے وہ عین. عین معنی ہوتا ہے معین کیجیے, پوائنٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, اسپیسیفائی, نکالیے. ٹھیک ہے, عین المعرب, معرب کو نکالیے, بتائیے. والمبنی, ٹھیک ہے, اور مبنی بتائیے. فی ما یاتی, فی ما مانے ما مطلب جو, فی مطلب میں, یعنی جو فی ما مطلب کیا ہو گیا, جو جس میں. ٹھیک ہے, یا جو میں, ایسے جو اردو میں جو میں تو ایسے نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, ان وٹ فالوز یہ ہوگا. ٹھیک ہے, فی ما یاتی, یاتی مطلب جو آ رہا ہے, تو فی ما یاتی مطلب کیا ہوگا, جو آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا. تو فی ما یاتی, یاتی مطلب آ رہا ہے, عطا یاتی آنا, یاتی مضارع آ رہا ہے, ما یاتی جو آ رہا ہے, فی ما یاتی جو آ رہا ہے اس میں. تو مطلب ان دا فالوئنگ مطلب. ٹھیک ہے, عین المعرب والمبنیہ فی ما یاتی. سمجھ گئے, عین المعرب, معرب بتائیے اور مبنی بتائیے. مطلب کچھ اسما آ رہا ہے, جیسے یہ الگ الگ آپ اسما دیکھ, اسم دیکھ رہے ہیں, الگ الگ ناؤنس ہے. تو یہ ناؤنس کے بارے میں بتانا ہے آپ کو کہ کون سا معرب ہے اور کون سا کیا ہے, مبنی ہے. سمجھ گئے نا, یہ آپ کو کرنا ہے. کون سا معرب ہے اور کون سا مبنی ہے, یہ آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, ہم کر چکے ہیں. اسم جو ہوتا ہے اس کو کلاسیفائی کیا جاتا, تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کیا ہے, معرب. یہ اسم کیا ہوتا ہے, معرب ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے, مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, معرب مطلب جس کا تین حالت شکل, جس کا حالت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کا اعرابی حالت ہوتا ہے, جسے ہم پہچانتے ہیں, اچھا یہ مرفوع ہے, یہ منصوب ہے, یہ مجرور ہے. جس اسم کو دیکھ کے ہم پہچان سکتے ہیں, جس کا اعرابی حالت ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ, معرب. ویسے اسم کو معرب کہتے ہیں. اور مبنی مطلب ہر حال میں ایک ہی دکھتا ہے, لازم پکڑے رہتا ہے, ایک ہی شکل دکھتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کیا, مبنی. اس میں کوئی علامت نہیں ہوتا ہے کہ اچھا یہ مرفوع دکھ رہا ہے, یہ مرفوع کی علامت ہے تو مرفوع ہے, یہ مبنی ہے. ایسا نہیں, مبنی ہمیشہ کیا رہتا ہے, وہ فکس رہتا ہے, ایک ہی حالت میں ہمیشہ رہتا ہے مبنی. ٹھیک ہے, اور معرب میں کبھی کبھی حالت جو ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے, کبھی کبھی حالت پوشیدہ بھی ہوتا ہے. یہ ہے نا, ایک ظاہری اعراب ہے, ظاہری معرب ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے, تقدیری مقدر اعراب. یہ ہے نا. ٹھیک ہے, خیر جو بھی ہو, حالت اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ وجہ سے اس کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے, اعراب کو پڑھا نہیں جاتا ہے بس, لیکن معرب میں تو وہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اور معرب کے برخلاف کیا ہے, مبنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بتانا ہے یہاں پر جتنے سارے اسما دکھ رہے ہیں آپ کو, اس میں سے کون سا مبنی ہے اور کون سا معرب ہے, یہ بتانا ہے آپ کو. سمجھ گیا نا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ دیکھیے, یہ پہلا لفظ ہے کیا, کتاب. ٹھیک ہے, پہلا لفظ ہے کتاب. تو کتاب کے بارے میں کیا کرنا ہے, ہمیں بتانا ہے کہ کتاب جو ہے یہاں پہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے. ٹھیک ہے, کون بتائے گا کتاب معرب ہے یا مبنی ہے, اصغر بھائی بتائیے. ہاں, معرب ہے یا مبنی ہے کتاب. معرب ہے. ہاں, تو کتاب کو کیا پڑھیں گے پورا, اگر پڑھنا ہوگا یہاں پہ. کتابن. بہت اچھا, کتاب نہیں, مرفوع. مرفوع اس کا فطرت ہے, نارمل ڈیفالٹ اسٹیٹ ہے, تو مرفوع پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, اور مرفوع اس کو پڑھ ہی رہے, اس کا مطلب ہے ان ساؤنڈ کر کے پڑھ رہے, اس کا مطلب یہ معرب ہو گیا ایسے بھی. تو کتابن یہ مرفوع ہے, اور کتابن منصوب, کتابن مجرور. ٹھیک ہے, اچھا. اور حاذا کے بارے میں کون بتائے گا, حاذا کیا ہے. سر ہم بولے,
ہاں بولیے. هذا مبنی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بولے گا مبنی کیوں ہے, کیا ثبوت ہے کہ مبنی ہے, تو کیا بتائیں گے اس کے بارے میں, کیا کہہ سکتے ہیں ہاذا مبنی کیوں ہے؟ اس کا ایک ہی اسٹیٹ ہے. ہاں صحیح, ایک ہی اسٹیٹ ہے. آپ کہیے گا کہ ہاذا ہمیشہ ہاذا ہی رہتا ہے, ہاذا ہاذا ہاذا, ٹھیک ہے. لیکن کتابن جو ہوتا ہے, کتابن کبھی کتابن ہوتا ہے, کبھی کتابین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, تو جو مبنی ہو رہا ہے نا اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, عین المعربہ والمبنی ہے, ٹھیک ہے. تو مبنی کوئی کام کرتے ہیں ہم لوگ, مبنی کو جو ہے ایسا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے. اور جس کو نہیں کرتے ہیں وہ معرب ہے, ٹھیک ہے. جس کو ایسے باکس کے اندر لا دے رہے ہیں یہ کیا ہے, مبنی ہے. اور جس کو نہیں کرتے وہ معرب, ٹھیک ہے. حامد, یہ تو ایزی سمجھ میں آ گیا. حامد کیا ہے, حامد النام ہے, یہ معرب ہے. حامد کیا ہے, معرب ہے. حامیدن, حامیدن تو حامیدن, حامیدن بھی ہوتا ہے. اچھا, مساجد کے بارے میں کون بتائے گا, یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ مساجد, مساجد بتائیے, یہ معرب ہے. معرب ہے. اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ مساجد. اچھا, مساجد کیا صحیح ہے, ٹھیک ہے. معرب تو ہے, کریکٹ بات صحیح ہے. لیکن مساجد پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح, معرب تو ہے لیکن مساجد پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے, وہ کون بتائیں گے؟ مساجدو. ہاں مساجد صحیح. کیوں مساجد پڑھ رہے ہیں, ایک تنوین ہٹا, دمہ کیوں ہٹا دیے؟ جمع ہے. ہاں, جو جمع اس پیٹرن پہ آتا ہے, مفاعلو. ہاں صحیح صحیح, ٹھیک ہے. جو جمع اس پیٹرن پہ آتا ہے, کون سے پیٹرن پہ, اس انداز میں جو آتا ہے, مفاعلو, ٹھیک ہے. مساجدو, مکاتبو, مدارسو, مجالسو, سمجھ گئے نا. اس وزن میں جو بھی اسم آتا ہے, کون سا وزن ہے, یاد رکھیے, مفاعلو. یہ پیٹرن ہے مفاعلو. اور مفاعیل, یہ بھی ایک پیٹرن ہے. مفاعلو بھی پیٹرن ہے, اور ایک کیا پیٹرن ہے, کیا وزن ہے, مفاعیل. سمجھ گئے, مفاعیل, مفاعیل اور مفاعیل, ٹھیک ہے. سمجھ گئے نا. تو اس پیٹرن میں جو بھی ورڈ آتا ہے وہ تنوین نہیں لیتا, یعنی کہ وہ غیر منصرف, ممنوع من الصرف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ممنوع من الصرف ہوتا ہے. تو امید ہے اصغر بھائی کلیئر ہوگا آپ کو, ٹھیک ہے. مفاعیل اس پیٹرن میں یہ جمع آتا ہے, جو ورڈ اس پیٹرن میں آتا ہے, ٹھیک ہے, جی. وہ آپ کا کیا ہوگا, ممنوع من الصرف ہوگا, یعنی کہ غیر منصرف, تنوین نہیں لے گا یہ, ٹھیک ہے. تنوین نہیں لیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہوا کیا ہے, ہوا کیا ہے پھر؟ سر مبنی. مبنی. ہاں ہوا مبنی ہے, ٹھیک ہے. ہوا مبنی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, ہوا مبنی ہے. اچھا, ہوا کا کچھ اور بھی شکل ہوتا ہے کیا, کیا ہوا کا کوئی اور شکل ہوتا ہے؟ ہاں. کیا ہوتا ہے شکل؟ ہاں. ہاں. یا کا پھر کیا ہوتا ہے شکل, ہوا کا کیا شکل ہوتا ہے؟ ہو ہوتا ہے, ہو ہوتا ہے سر. صحیح صحیح صحیح, ہو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہوا, تو ہوا اور ہو میں کیا فرق ہے, ہوا اور ہو میں کیا فرق ہے؟ مذکر اور مؤنث. ہاں, ہوا اور ہو میں کیا فرق ہے, ہوا اور نہیں یا نہیں میں, ہوا. ہاں بتائیے کیا ہے ہوا اور ہو میں کیا فرق ہے؟ بتائیے. ہوا, اٹیچ اینڈ ڈیٹیچ. اٹیچ بہت, اینڈ ڈیٹیچ ہے. ہاں بہت اچھا بہت اچھا, ٹھیک ہے. سپریٹ, ہوا جو ہے وہ ڈیٹیچڈ ہے. اگر شروع میں آتا ہے اور جدا ہو کر کے آتا ہے, الگ سے آتا ہے, کسی سے جڑتا نہیں ہے, تو پھر وہ کیا ہے, ہوا, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہوا کو کسی کے ساتھ جوڑ دینا ہے, وہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے آئے گا, ٹھیک ہے. مثلاً کیا ہے, کتابو, تو اب یہ کتاب ہوا نہیں کہیں گے, بلکہ کیا کہیں گے, کتابو. تو یہ ہو کیا ہو گیا پھر, متصل ضمیر ہے. تو ہوا کیا ہے, منفصل ضمیر, اور ہو کیا ہے, متصل ضمیر, ٹھیک ہے. تو ہوا اور ہو میں فرق دیکھ لیے, ہوا جملے کے شروع میں آتا ہے, ہوا جو ہے جملے کے شروع میں آتا ہے, ٹھیک. اور ہو جو ہے وہ جملے, ہو جو ہے وہ اٹیچ ہو کر کے آتا ہے. ظاہر سی بات ہے شروع میں نہیں آئے گا, وہ کسی, ہو جو ہے وہ کسی اسم کے بعد آئے گا,
ٹھیک ہے، یا فعل کے بعد آئے گا یا حرف کے بعد آئے گا. تو ایک اور دیکھ لیجیے، من ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، من ہو. تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی آ گیا، یہاں بھی ہوا ہے لیکن ہو یہاں حرف کے بعد آیا. سمجھ گئے؟ یہ کیا ہوگی، حرف کے بعد آ رہا ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے. اچھا فعل کے بعد بھی آ سکتا ہے، فعل کے بعد بھی یہ آ سکتا ہے. فعل کے بعد مثال کیا دیجیے گا؟ تو مثال آپ کے پاس میں فعل کے بعد ہوا آ رہا ہے، فعل کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہوا. کوئی مثال سوچ سکتے ہیں آپ؟ ہو جو ہے وہ کسی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے. کوئی مثال ذہن میں آیا؟ ہو اسم کے بعد آیا، ہو حرف کے بعد آیا. ایک اور مثال بتائیے، کون بتائے گا؟ امتیاز بھائی آپ بتا سکتے ہیں یا اصغر بھائی یا بہاؤالدین بھائی؟ ہو جو ہے اس کو آپ کو فعل کے بعد لانا ہے، فعل سے جڑا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، کتاب ہو، من ہو، اس طریقے سے فعل کے بعد ہوگا. کیا ایگزامپل لا سکتے ہیں سوچیے؟ کوئی بھی فعل لیجئے جس کا مفعول بھی ہوتا ہے اور ہو پر اٹیچ کر دیجئے، ہو گیا معنی. ٹھیک ہے، بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہو کو لانا ہے فعل کے ساتھ، بہت ایزی ہے. کوئی بھی فعل لیجئے اس کے ساتھ ہو کو اٹیچ کر دیجیے جس کا مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی سوال کرتا ہے آپ کو چائے کے بارے میں، کیا آپ نے چائے پی لی؟ تو آپ کہنا ہے کہ میں نے وہ پی لی. آئی ڈرینک اٹ، میں نے وہ پی لی. تو کیا ہوگا بتائیے؟ آئی ڈرینک کے لیے کیا ہوگا؟ میں نے پیا کے لیے کیا ہوگا؟ بتائیے. میں نے پیا کے لیے شریف کیا ہوگا؟ تو شریف ہاں بہت شریف اچھا. تو شریف تو میں نے پیا. اب سوال پیدا ہو تو میں نے وہ پیا تو کیا ہوگا؟ شریف تو شریف تہو تو ہو شریف. ہاں بہت اچھا، یہ تو مثال ہو گیا نا. جی شریف تو ہو، آئی ڈرینک اٹ، میں نے وہ پیا، میں نے وہ پی لی، میں نے وہ پیا. ٹھیک ہے، سمجھ گیا؟ یہ جی آپ کو ہو آ گیا. ٹھیک ہے نا، یہ ہو آ گیا. تو آپ دیکھ رہے 3 ایگزامپل ہو کا. ہو جب بھی آتا ہے وہ اٹیچ ہو کر کے آتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہو کو اٹیچڈ پروناؤن، اٹیچ ضمیر، یعنی کہ ضمیر متصل، ضمیر متصل. لیکن ہوا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، اٹیچ نہیں ہوتا ہے، یہ ڈیٹیچڈ ہوتا ہے. یہ ایک تو پہلے بات ہے جملے کی شروعات میں آئے گا ہوا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتا کسی چیز سے. اگر اٹیچ ہونا ہی ہے تو ہو میں ہو آتا ہے، ہوا نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پتا ہے ہوا کا اٹیچ کیا ہے؟ ہو ہے. ٹھیک ہے، اور ہیا کا اٹیچ کیا ہے؟ ہاں ہے نا. ٹھیک ہے، ہوا کا اٹیچ یہ ہو گیا. انتا کا اٹیچ کیا ہے پھر؟ کا کہ نہیں؟ کا ہے انتا کا اٹیچ. ٹھیک ہے، تو امید ہے سمجھ میں آپ کو انتا کا ہے. جی جی ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا؟ انتا کا ہاں. جی جی تو دائنا طرف والا ہو گیا متصل منفصل، اور لیفٹ سائڈ والا کیا ہو گیا؟ متصل. ٹھیک ہے، متصل. اچھا آپ بتائیے کتابہ، منہ، شربتہ. ٹھیک ہے، تو ہو کا حالت کیا ہے ان تینوں کیس میں؟ ہو کا اعراب کیا ہوگا؟ ہو کون سے حالت میں ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ مرفوع کتاب، ہے کتابہ، منہ، شربتہ. نہیں، مرفوع تو نہیں کہیں گے اس کو. کیا حالت میں لگتا ہے آپ کو؟ اب دیکھیے ہو کا رول کیا ہو رہا ہے اس جملے میں، اس مرکب میں. کتابہ میں ہو کیا کام کر رہا ہے، کیا رول ہے اس ہو کا؟ اور منہ میں ہو کا کیا رول ہے؟ ٹھیک ہے، اور شربتہ میں ہو کا کیا رول ہے؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا کون سے حالت میں ہے. سب کا رول بتائیے. کتابہ، کتابہ کیا چیز ہے؟ کتنا الفاظ، کتنے ورڈ ہے کتابہ؟ کتابہ کتنے الفاظ ہیں؟ کتنا ورڈ ہے کتابہ؟ کتابہ کتنا ورڈ ہے بتائیے؟ ورڈ کتنا ہے؟
بتائیے بہودین بھائی سن رہے ہیں، امتیاز بھائی سن رہے ہیں؟ کتاب وہ کتنا ورڈ ہے، کتنے الفاظ ہیں؟ کتاب ہو سیم ویسے من ہو، اس کے بعد شریب تو ہو. بتائیے تو کتاب ہو میں ہو کون سے حالت میں ہے، یا ہو کا رول کیا ہے، کیسے انالائز کریں گے، ہو کیا ہے؟ بتائیے. آواز جا رہی ہے نا؟ جی وائس کلیئر ہے نا؟ چیٹ پہ لکھ کے بتائیے وائس آواز آ رہی ہے نا؟ کون کون ہے ابھی؟ اصغر بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، باقی سب لگتا ہے خاموش ہو گئے کیا؟ تو کتاب ہو کتنا ورڈ ہے یہ سوال کیے تھے. کتاب ہو کتنے الفاظ ہے، کتاب ہو کتنا ورڈ ہے یہاں پہ. من ہو کتنا ورڈ ہے یہاں پہ. شریف تو ہو کتنے ورڈ ہیں، کتنا کلمہ ہے یہ بتائیے. کتاب ہو کتنا ورڈ ہے، کتاب ہو کتنے ورڈ ہے یہ بتائیے. بہت سمپل ہے. بولیے. کتاب ہو 2 ورڈ ہے. ہاں 2 ورڈ ہے. کتابو کیا ہو کیا ہے، کتابو کیا اور ہو کیا ہے. کتابو اور ہو میں کیا رشتہ ہے، کیا لنک ہے، کیا کنیکشن ہے. کتابو اور ہو میں کیا کنیکشن ہے. مضاف الیہ. بہت اچھا. اگر مضاف الیہ ہے تو ہو پھر کون سی حالت میں ہوگا. اگر کتابو مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے تو ہو کا حالت پھر کیا ہوگا، ہو کا اعرابی حالت کیا ہوگا. مجرور ہوگا. اچھا صحیح. ہاں یہ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا نیچے والے میں ہو کا حالت پھر کیا ہوگا، نیچے والے میں من ہو میں ہو کا حالت کیا ہوگا، پھر اعرابی حالت کیا ہوگا. من ہو میں پھر آپ کو توڑ کے بتائیں گے. من ایک ورڈ ہے، ہو 2 ورڈ ہے. من کیا ہے، اسم ہے یا حرف ہے. ضمیر ہے. من کیا ہے، من اسم ہے یا حرف ہے بتائیے. حرف ہے. حرف ہے. تو حرف جر ہے. حرف جر کے بعد کیا آتا ہے، اسم کون سا اسم آتا ہے. حرف جر اسم کو کیا کر دیتا ہے، مجرور کرتا ہے نا. تو ہو پھر سے یہاں پہ بھی کیا ہے، مجرور ہے کہ نہیں. کتاب ہو میں ہو کیا ہے، مجرور. ٹھیک ہے. من ہو میں ہو کیا ہے، مجرور. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیے. کتاب ہو میں ہو کیا ہے، مجرور ہے. من ہو میں ہو کیا ہے، مجرور. اچھا نیچے والے میں ہو کیا ہے، ہو کا اعرابی حالت کیا ہے، کیا کیس، کون سا کیس میں. شریف تو ہو کون سے حالت میں بتائیے. ہاں بہودین بھائی بتائیے. شریف تو ہو تھرڈ ایگزامپل میں ہو کون سے کیس میں ہے، کیا حالت ہے. حالت پتہ کرنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا اس کا یہ جملے میں کیا کام کر رہا ہے. آپ جیسے سوچیے گا سمجھ میں آ جائے گا. اچھا جملے میں یہ کام کر رہا تو آپ کو آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا. اچھا کون سا حالت یہ لے گا، اس کو مرفوع لکھنا ہے، منصوب لکھنا ہے، یہ مجرور کیا ہو، کون سا حالت میں. اوپر والے کیس میں ہو مجرور ہے، ہو مجرور ہے من ہو میں بھی. اور نیچے تھرڈ کیس میں، تھرڈ ایگزامپل میں ہو کیا ہے. یہ پہلا ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا. شریف تو وہ میں ہوں کیا. ہاں اصغر بھائی بتائیے. آواز جا رہی ہے نا، ہم کو لگ رہا ہے کہ آواز بھائی وہ آواز کلیئر نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں. جی بولیے، آواز پہنچ رہی ہے نا. بتائیے. شریف تو ہو کون سے حالت میں ہے.
منصوب ہے سر. ہاں بہت اچھا، منصوب ہے، صحیح. بہت لیٹ لگا دیا آپ کو. بارک اللہ فیک. منصوب ہے کیوں کہ ہو تو مفعول بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مفعول بھی ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے منصوب حالت تو ہوگا ہی. وہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے تو منصوب ہے. منصوب ہے، ٹھیک ہے، یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے تو سمجھ میں آیا کہ ہو جو ہے کبھی کبھی مجرور بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ ان دونوں مثال میں دیکھ رہے ہو کبھی مجرور بھی ہو سکتا ہے. میں نے ڈیٹیچ پروناؤن سوری اٹیچ پروناؤن متصل ضمیر کبھی کبھی منصوب مجرور ہو سکتا ہے. جیسے کہ اگر اسم کے بعد آئے گا متصل ضمیر، اگر اسم کے بعد آئے گا تو مضاف الیہ ہوگا، مجرور ہوگا. اور اگر حرف جر کے بعد آئے گا پھر بھی مجرور ہوگا. اور اگر فعل کے بعد آئے گا یہ متصل ضمیر تو آبجیکٹ مفعول بھی بن کے آئے گا تو منصوب ہوگا. تو یہ متصل ضمیر جو ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ان دونوں مثال میں مجرور ہے، اور منصوب بھی بن کے آ سکتا ہے. تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ متصل ضمیر جو ہے ضمائر جر بھی ہوتا ہے اور ضمائر نصب بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ متصل ضمیر جو ہے وہ جر کا ضمیر بھی ہے اور نصب کا ضمیر بھی ہے، یعنی کہ مجرور میں استعمال ہونے والا ضمیر بھی ہے اور منصوب ضمیر بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کلیئر ہے نا؟ وہ جو ہے یہ مجرور کا ضمیر بھی ہے اور منصوب کا ضمیر بھی ہے. اس کو کہتے ہیں ضمائر جر اور ضمائر نصب. وہ سمجھ گیا نا، کیونکہ اس کا رول کیا ہوتا ہے، کبھی مجرور کیس میں آتا ہے، یہ کبھی منصوب کیس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن تو یہ سمجھ میں آ گیا یہ جو متصل ہے یہ والا. ٹھیک ہے، لیکن یہ والا پارٹ جو ہے منفصل یہ ہمیشہ رفع کیس میں آئے گا. یہ مرفوع، اس کا یہ ہمیشہ مرفوع بن کر کے آئے گا، مانے مرفوع کے پوزیشن میں آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہوا ہیا انتا وغیرہ ہمیشہ مبتدائی بن کر کے آتا ہے. مبتدائی بن کے آتا ہے تو مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. مانے یہ اس کو ہم کہیں گے ضمائر رفع. جو منفصل ضمائر ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمائر رفع. ضمائر الرفع یعنی کہ مرفوع کی ضمیریں. مانے یہ جو ضمیر ہے نا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انتا انتم انتم سے لے کر کے پورا انا نحنو تک، یہ کیا ہے؟ مرفوع ضمائر ہے. یہ مرفوع پوزیشن اختیار کرتا ہے کیونکہ یہ اکثر مبتدا بن کر کے ہی آتا ہے. لیکن جو یہ والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، کلر چینج کر دے تو زیادہ کلیئر ہوگا میرے حساب سے. ٹھیک ہے، یہ جو بلو والا جو حصہ ہے نا یہ مرفوع ضمائر ہے، یعنی کہ منفصل. ٹھیک ہے، یہ مرفوع پوزیشن لیتا ہے یہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ گرین والا جو ہے یہ ہو ہا کا متصل جو ہے یہ ضمائر جر اور ضمائر نصب ہوتا ہے. منصوب بن کر کے آتا ہے اور مجرور بن کر کے آتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، ایک منٹ تھوڑا رکیے گا، ایک منٹ ہاں، ایک منٹ پاز کر رہے ہیں، ایک منٹ. آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو سمجھ گئے آپ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ ضمائر جو متصل ضمائر ہوتا ہے. ایک منٹ، ایک کتاب کھول کے دکھا زیادہ مناسب ہوگا. ایک منٹ، ایک نیا دوسرا PDF شیئر کر رہے ہیں.
تو سمجھنے میں کیا ہو آسانی ہو. ایک منٹ. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. ایک پی ڈی ایف اور شیئر کرتے ہیں. ایک منٹ. ٹھیک ہے. تو یہ کلیئر ہے نا؟ دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اسکرین ویزیبل ہے؟ اصغر بھائی، وابن بھائی، امتیاز بھائی، اسکرین جی ویزیبل؟ جی ہاں ہاں. تو جو بتا رہے تھے آپ کو وہ یہاں پہ ہے اسکرین پہ. ٹھیک ہے. متصل اور منفصل. ٹھیک ہے. ضمیر منفصل یہ پورا نیچے والا، نیچے دیکھ رہے ہیں ضمیر منفصل ہے یارو نیچے، اور یہ پورا متصل ہو گیا. ٹھیک ہے. متصل جو منفصل ضمیر ہے، متصل ضمیر ہے جو اٹیچڈ ہو کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں نصب اور جر کا ضمیر. ضمائر النصب والجر یہ کہتے ہیں. یا کہتے ہیں کیا، یہ مجرور اور منصوب ضمیر ہے. مانے یہ مجرور اور منصوب پوزیشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ضمائر النصب کا یا ضمائر منصوب ایک ہی چیز ہے. ضمائر جر یا ضمائر مجرور. ٹھیک ہے. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ یہ وہی حالت لیتا ہے. لیکن یہ جو منفصل ہے، ہوا، ہما، ہم، انتا، انا، نحنو وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ مرفوع فارم ہے. کیونکہ یہ جو ہے وہ مبتدا بن کر کے اکثر آتا ہے. مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ضمائر رفع یا ضمائر مرفوع. مرفوع ضمائر. ٹھیک ہے. مرفوع ضمائر کہتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو لیکن آپ کو اس حساب سے لگتا ہے نہیں آپ کو کہ تب تو ضمائر جو ہے، یہ ضمائر تب تو مبنی کیسے ہو رہا ہے؟ پھر ضمائر کا تو فارمز ہو رہا ہے. سمجھ رہے نا؟ اس حساب سے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ ضمائر کا تب تو فارم ہے. ضمائر کا تو ضمائر کو کہہ دیے مرفوع ضمائر اور منصوب اور مجرور ضمائر. اس حساب سے دیکھا جائے لگتا ہے کہ ضمائر جو ہے وہ مبنی نہیں ہوتا ہے. ابھی ایک کوشچن تھا نا کہ ضمائر ہوا کیا ہے، مبنی ہے یا معرب ہے؟ تو کہیں ہوا، جواب آیا ہوا جو ہے وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تو لگ رہا ہے اس کو جاننے کے بعد ہوا کا ہو ہے، ہما. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ جو ہے یہ جو ضمیر ہے، ضمیر بھی معرب ہوتا ہے؟ کیونکہ ضمیر کا مرفوع فارم بھی ہے اور ضمیر کا مجرور اور منصوب جو کہ سیم ہے. تو یہ فارم ہے. ٹھیک ہے. ہوا کا فارم دیکھ رہے ہو ہے، ہوا مرفوع ہے، ہو مجرور اور منصوب میں آتا ہے. ہما، 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 ہم کا تو سیم ہے. ہیا کا آپ دیکھ رہے ہا ہے. ٹھیک ہے. اس حساب سے لگتا ہے کہ یہ جو ضمائر ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ مبنی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو مرفوع نظر آ رہا ہے کیا، ہے نا؟ کیا کہنا ہے اس میں آپ کو؟ اس کو جاننے کے بعد لگتا ہے کہ یہ مرفوع. انتا کا ہے، چینج ہو جا رہا ہے. انتی کا کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم آپ سے؟ جی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو پھر اس کو مبنی پھر کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. دیکھیے یہاں پہ بھی اس نوٹس میں بھی آپ کا لکھا ہوا ہے کہ ضمائر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ضمائر جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے. لیکن ابھی دیکھ رہے مبنی کہاں ہے؟ انتا تو چینج ہو جا رہا ہے کا میں، انتم چینج ہو جا رہا کم میں، ہیا چینج ہو جا رہا ہا میں، ہے نا؟ تو کیسے اس کو مبنی کہہ رہے ہیں؟ مبنی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کیونکہ اس کا کوئی فکس نہیں ہے نا کہ ہیا جو چینج ہو رہا ہے نا، اس کو کوئی فکسڈ ہے. ہیا جو ہے ہیا ہی ہو جا رہا ہے، ایسا تو نہیں نا ہے. سب کا الگ الگ فارم ہے. انتا ایک دم سیدھا سیدھی کا میں بدل جا رہا ہے. انتا جو ہے کا بن جا رہا ہے. ٹھیک ہے. انتم جو ہے وہ کم بن جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس حساب سے اگر تھوڑا اوپر جائیں تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کیا کہ
ہوا جو ہے وہ ہوا جو ہووی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ہیا جو ہے یہ ہیو ہی ایسے تو نہیں، یہ اپنے سے چینج ہو رہا ہے، اس کا کوئی فکس چینجنگ نہیں ہو کیا ہے. ہوا جو ہوئی ہو ایسے ہوگا، اور کچھ تو چینج بھی نہیں ہو رہا ہے. ہما رہ رہا ہے، ہم رہ رہا ہے. تو چینجنگ کا کوئی فکسڈ انداز نہیں ہے کہ جو ہے یہ پرٹیکولر جو ہے آپ کا وہ فکس طریقے سے چینج ہو رہا ہے. نہیں، یہ مبنی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ فکسڈ ہے. کچھ اس میں کچھ تو واقعی میں دونوں فارم میں فکس رہتا ہے. ہما متصل منفصل دونوں میں ہما ہی ہے. ہننا یہی ہم اور کچھ میں کیا ہوتا ہے چینجنگ ہوتا ہے. اور چینجنگ جو ہے فکس نہیں، ایک پرٹیکولر رول کے حساب سے چینج نہیں ہو رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نارمل چینج کیسے ہوتا ہے، کتابن 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 مسجدن مسجدن مسجدن، ایسا کوئی چینج نہیں ہو رہا. اس میں ڈراسٹک چینج ہے، مطلب رینڈم میں چینج ہو رہا ہے. میں نے چیز کا فکسڈ کوئی آرڈر نہیں چینج ہونے کا. ٹھیک ہے، ہوا ہو بنتا ہے تو ہیا جو ہے ہوا ہو بن رہا ہے، ہیا ہی نہیں بن رہا ہے. ہوا ہو بن جا رہا ہے، ہیا ہی بنے گا نہیں. ہیا ہاں بن رہا ہے، ہوا ہو بن رہا ہے. کوئی فکسڈ آرڈر نہیں ہے، کوئی فکسڈ آرڈر نہیں ہے چینج ہونے کا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی فکسڈ آرڈر چینج ہونے کا نہیں ہے. تو اس کو کہیں گے کہ جیسے کہ یہاں پہ آپ کا دیا ہوا ہے کہ یہ تو ہوتا ہے مبنی. جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نوٹ میں یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ یہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور مرفوع والا ضمائر جو ہوتا ہے یعنی کہ منفصل، اس کا فکسڈ فارم ہے، ٹھیک. اور مجرور اور منصوب میں اس کا کیا ہے، ایک فکسڈ فارم ہے. تو دونوں میں فکسڈ ہے. وہ مرفوع میں اپنا فکسڈ ہے اور مجرور منصوب میں ایک فکسڈ ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے اس کو ہم لوگ مبنی کہتے ہیں. تو امید ہے کہ اگر کوئی سوال کرے گا کہ کیسے مبنی کہہ رہے اس کو، کہ مرفوع میں الگ دکھ رہا ہے، منصوب مجرور میں تو الگ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے نہیں یہ مبنی ہے، کیونکہ مرفوع میں یہ الگ شکل ٹھیک ہے، لیکن بہت کوئی کا شکل سیم رہتا ہے. مرفوع منصوب مجرور لے لیجیے، سب میں ایک ہی دکھ رہا ہے، جیسے کہ ہننا وغیرہ، ہم وغیرہ، ٹھیک ہے. اور چینج ہونے کا کوئی الگ ایک انداز پرٹیکولر سسٹمیٹک طریقے سے چینج نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ جو ہے انتو بن جاتا ہے، انتا انتی بن جا رہا ہے، ایسا نہیں نا. انتم انتما انتمی ایسے نہیں بن رہا، کم بن جا رہا ہے. یہ الگ سے الگ طریقے سے چینجز ہو رہا ہے. یہ چینجنگ کو حالت نہیں کہتے، معرب نہیں کہتے، یہ مبنی ہے. بھلے اس کا مرفوع فارم ہوتا ہے اور منصوب مجرور فارم بھی ہوتا ہے، لیکن اس فارم کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے، اس کو معرب نہیں کہیں گے. ہے تو یہ کیا مبنی. تو ضمائر جو ہوتا ہے یہ ضمائر مبنی ہی ہوتا ہے. ضمائر کیا ہوتا ہے عربی میں، یہ مبنی ہوتا ہے. مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا فارم ہے، مرفوع فارم ایک الگ ہے، مجرور منصوب فارم کیا ایک الگ ہے. لیکن ضمائر جو ہے ہوتا ہے وہ مبنی ہی ہوتا ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ہوا جو ہے یہ بابو ہاں لگا. ہاں پوچھیے کچھ بول رہے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. تو ہوا جو ہے یہ پھر کیا ہوگا، معرب نہیں، ہوا مبنی ہے. ہوا مبنی ہے اور ہوا منفصل ہے اور ہوا ضمائر رفع میں سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ہوا کو ہم لوگ کیا کہیں گے، مبنی ہی کہیں گے، ٹھیک ہے. اور انا بھی پھر کیا ہوگا، مبنی ہوگا. انا کا متصل فارم کیا ہے، یا متکلم ہے نا. یا اگر یہ جڑ جائے گا، کہنا ہے میری کتاب، تو کیا ہوگا، کتاب انا نہیں، کیا ہوگا، کتابی. تو یا متکلم انا کا متصل فارم ہے، اور یا متکلم جو ہے یہ منصوب اور مجرور کا ضمائر ہے. انا کیا ہے، یہ مرفوع کا ضمائر ہے، ضمائر رفع ہے. اور یا کیا ہے، ضمائر نصب اور ضمائر جر. ضمائر نصب اور ضمائر جر، سمجھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ٹھیک، تو ہے تو دونوں ہوا اور انا مبنی، لیکن مرفوع فارم بھی اختیار لیتا ہے اور منصوب اور مجرور فارم بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے. امید ہے یہ سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. اب جو مبنی ہوتا ہے نا، ہم لوگ یہاں پہ کہہ دیے ہوا مرفوع ہے، لیکن ایکچولی میں اس کا الگ اصطلاح استعمال کرتے ہیں. مرفوع نہیں کہہ کے جو مبنی ہوتا ہے اس کو، جو مبنی ہے لیکن مرفوع کے جگہ میں استعمال ہو رہا ہے، اس کو فی محلی رفع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو منصوب ہے لیکن وہ مبنی ہے لیکن منصوب کے جگہ میں استعمال ہو رہا ہے، اس کو فی محلی نصب وغیرہ کہتے ہیں. سیم مجرور، وہ مبنی ہے لیکن مجرور کے جگہ میں استعمال ہو رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، فی محلی جر کہتے ہیں. اس کے اوپر ہم وضاحت کر چکے ایک بار، خیر انشاءاللہ بعد میں بھی کبھی کریں گے. جو مبنی ہوتا ہے اس کو ایسے مرفوع ڈائریکٹ نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، فی محلی رفع، مرفوع کے جگہ میں.
جو منصوب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب نہیں بلکہ جو مبنی منصوب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فی محل نصب. خیر اس میں انشاءاللہ بعد میں وضاحت کریں گے. تو یہ ہمارا فرسٹ پارٹ آج کا ختم ہوا اور آدھا گھنٹہ کلاس ہوگا. تو ہم لنک ہم شیئر کر رہے گروپ میں, آپ اس لنک کو کیا کیجیے فٹافٹ جوائن کیجیے سیکنڈ پارٹ کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سیکنڈ پارٹ.